علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب یہ کہیے گا کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ان کی شان، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت اتنی ہے کہ ٹرانسمیشن بھی ختم ہو جائے گی، لیکن ہم اس پر بات جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکتے۔ یہ کہیے گا کہ ان کی زندگی میں یہ سننے میں آیا ہے اور بہت سی روایات میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب وہ وضو کیا کرتے تھے تو ان کا بدن لرزنے لگتا تھا اللہ کے خوف سے، اور اس وقت میں جب وہ بالکل کامل امام پر موجود ہیں ان کا یہ عالم تھا۔ لیکن آج جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں، دل میں بہت سارے دنیاوی معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس مقام پر کیسے پہنچ سکتے ہیں یا اس کے نزدیک کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ آپ کا جو دوسرا جملہ یہ بہت مناسب ہے۔ ان کے مقام تک تو ہم کیا پہنچیں گے؟ یقیناً ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اپنی محبت کے ساتھ اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ خصوصی طور پہ چنا ہوا تھا۔ یہ وہ پاک باز ہستیاں تھیں جن کے بارے میں اللہ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ اہل بیت وہ پاک باز ہستیاں جن کو اللہ نے ہر لحاظ سے پاک اور صاف کیا ہوا ہے۔ لیکن ان کے خشوع کا عالم یہی تھا، حالانکہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار کی بشارت پا چکے ہیں۔ نانا جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اے فاطمہ، مخاطب کر کے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ آپ اور یہ جب لیٹے ہوئے نا حضرت وہذا راقد نتلی کی اشارہ فرمایا، اور فرمایا یہ حسن و حسین میرے بیٹے اور میں ہم سب ایک ہی محل میں جنت میں ٹھہریں گے، ہمارا ایک ہی ٹھکانہ ہوگا، ہماری جگہ ایک ہی ہوگی۔ تو اتنی شان والے، مگر ان کا اللہ کی جو خشیت تھی نا، اس کا یقین یہی عالم تھا، کیونکہ ان کے بابا جان سے ان کو یہی وراثت ملی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں ان کے ساتھی بیان کرتے ہیں، زرار بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدھی رات چھا جاتی تھی سفر کی حالت میں، گھر تو گھر نا، وہ فرماتے ہیں سفر کی کیفیت میں دخل فی محرابہ قابضا علی لحیتہ یبکی بقال حزین ویتململ تململ السلیم ویقول یا دنیا قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیکی احمن قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ وہ فرماتے ہیں جب آدھی رات چھا جاتی ہم سب سو جاتے، وہ تہجد کے مصلی پہ آ کھڑے ہو جاتے حیدر مرتضیٰ اور روتے، آنسو ان کی اس طرح بہ رہے ہوتے جیسے کوئی غمزدہ انسان رو رہا ہے، اور اس طرح وہ بے چین ہوتے، تڑپتے جیسے کسی کو کسی موذی چیز نے، دکھ دینے والی چیز نے ڈس لیا ہو، وہ تکلیف سے وہ تڑپتا ہے، اس طرح مضطرب ہوتے، اس طرح وہ بے چین ہو جاتے اللہ کی خشیت سے، اور رو رو کے کہتے اے دنیا جو کسی اور کو جا کر دھوکہ دو، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے رکھی ہیں، میرا تیرے ساتھ رجوع ہی نہیں ہو سکتا، تیرے ساتھ میری صلح ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اگلے جو جملے تھے نا وہ بڑے عجیب ہیں، حیدر مرتضیٰ ہیں، معیار ایمان ہیں، نبی پاک فرمایا لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، علی سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، علی سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا، مگر اتنی بلند شان کے باوجود رو رو کے کہتے کہ آخرت کا سفر بڑا طویل سفر ہے اور اس کے لیے زیادہ راہ میرے پاس کم ہے، وہ راستہ ہمارے لیے اجنبی، ہم نے دیکھا نہیں ہوا پہلے، ہم نے پہلی بار وہاں سے گزرنا ہوگا۔ تو یہ ان کی خشیت تھی، تو وہ خشیت وراثت میں حضرت امام حسن تک منتقل ہے، امام حسین تک منتقل ہے۔ تو یقیناً آپ کی یہی کیفیت ہوتی تھی، حدیث پاک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ وضو فرماتے نا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وہ تصور جب ان کے ذہن دماغ میں چھا جاتا تو اس سے وہ کانپنا شروع ہو جاتے، لرزنا شروع ہو جاتے کہ میں اللہ حکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں۔ آپ نے 15 حج کیے، انزلہ بیان کس طرح کیے، آپ کے پاس اس دور کے جو بہترین مہنگے ترین اونٹ ہوتے تھے نا وہ بھی ساتھ ہوتے تھے، کئی اونٹ ہوتے ساتھ، لیکن آپ پیدل چل رہے ہوتے تھے حج بیت اللہ کے لیے۔ کسی ساتھی نے کہا بھی کہ آپ سواری پہ سوار کیوں نہیں ہو جاتے، تو فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور میں سواری پہ سوار ہو کے جاؤں، یہ ان کا ادب تھا اور خشیت الہی تھی۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں عمل بات کر رہی ہوں لالا موسیٰ سے۔ میرا علامہ صاحب سے ایک سوال ہے۔ جی، میں نے اکثر مولویوں سے یہ سنا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی سینکڑوں شادیاں ہیں، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ حقیقتاً انہوں نے ان کے کتنے نکاح ہوئے ہیں، یہ میں کلیئر کرنا چاہوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کا جواب لے لیتے ہیں۔ جی، شادیوں کے حوالے سے کنفیوژن جو رہتی ہے، اصل میں جو اہل کوفہ تھے نا، جی ہاں، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ان کی سب کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہماری نبی پاک سے رشتہ داری وہ اس طرح جڑ جائے کہ امام حسن ہمارے ساتھ
وہ اس طرح کا رشتہ ان کا بن جائے۔ تو البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی مرزا نے خود فرمایا تھا کہ اہل کوفہ ان کو رشتے نہ دیا کرو، تو انہوں نے ایک بڑا عجیب جواب دیا۔ وہ کہنے لگے کوفے کے لوگ، یا امیر المومنین لو خطب الینا فی کل یوم لزوجناہ منا من شاء ابتغاء لسحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا رشتہ جڑ جانے کی خواہش میں اگر حضرت امام حسن روزانہ بھی ہم سے کہنا رشتہ مانگے تو ہم روزانہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ اصل میں یہ ایک محبت تھی، لیکن اس طرح کی بات نہیں تھی کہ آپ نے ایسے بے تحاشا شادیاں کی تھی اور اس طرح بے تحاشا۔ اللہ نے آپ کو مختلف ازواج سے، جو عرب کا دستور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات تھیں، حضرت علی مرزا کی اپنی ازواج مطہرات تھیں، جناب صدیق اکبر کی شادیاں تھیں، عمر فاروق کی شادیاں تھیں، عثمان ذو النورین کی شادیاں تھیں، کئی بیویاں تھیں۔ تو یہ وہاں کا ایک دستور تھا، طریقہ تھا اس دور کا، اور آپ نے بھی اسی طرح شادیاں کی ہیں، اور آپ کو اللہ پاک نے متعدد بیویوں سے 8 بیٹیاں عطا فرمائی تھی اور 15 آپ کو بیٹے اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ تو کثرت تھی آپ کے ازواج میں، لیکن اس طرح جو باتیں جس انداز سے پیش کرتے ہیں وہ ان میں سچائی نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک مصروف ترین شخصیت تھے، لوگوں کو تدریس کرتے تھے، وقت حکمران بھی آپ رہے تھے، اپنے بابا کے سپہ سالار اعظم بھی رہے تھے، اور آپ حج بیت اللہ جیسا بھی میں نے کہا پیدل چل کے 15 آپ نے مسلسل حج کیے، ویسے تو آپ نے 25 حج کیے، لیکن پیدل آپ 15 آپ نے ایسے حج کی جو بالکل پیدل چل کے آپ نے کیے۔ تو اس طرح کی جو شخصیت تھی، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا، تو بہرکیف یہ اس طرح کی بات چیزیں لوگوں نے مشروع کی ہیں، لیکن وہ ہر لحاظ سے پاک باز تھے، ہر لحاظ سے اعلیٰ تھے، ہر لحاظ سے ہمارے اعلیٰ نمونہ تھے۔ بے شک ایسے۔ علامہ صاحب یہ بھی بتائے گا کہ جب وہ خطبہ فرمایا کرتے تھے، ان کے خطبات میں جو فصاحت پائی جاتی تھی، وہ کس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسلوب ہیں اس کی آئینہ دار رہتی تھی؟ آپ نے بڑی پیاری بات کہی، اور میرا دل اس وقت نہیں محبت سے جہاں لبریز ہو گیا ہے، میری آنکھوں میں وہ عقیدت کے آنسو بھی آ چکے ہیں۔ حضرت علی مرزا کرم اللہ کریم نے سنا نا آپ کی خطابت کے بارے میں، تو ایک دن آپ نے چاہت کی، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ نے چاہت کی کہ حسن یار مجھے بھی اپنا خطبہ سناؤ، اچھا میرا بھی دل چاہتا ہے میں خطبہ تیرا سنوں۔ تو انہوں نے فرمایا استحیی ان اخطب وانا اراکا، آپ سامنے تشریف فرما ہوں، میں خطبہ دوں، مجھے حیا آتی ہے، صحیح مجھے حیا آتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں تمہارے سامنے نہیں بیٹھوں گا، تم خطبہ دو۔ تو حضرت علی مرزا اس جگہ پہ بیٹھ گئے جہاں امام حسن کی نظر نہیں پڑ رہی تھی، آپ پھر ممبر پہ تشریف لائے، آپ نے خطبہ دیا، وہاں الفاظ ہیں ادا خطبتاً بلیغتاً، پھر جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا خطبہ تھا، چونکہ نانا سے یہ وراثت ملی تھی نا، یہی تو وراثت ملی وہاں سے یہ علم اور فضل اور فصاحت و بلاغت اور خطابت اور للہیت اور اخلاص اور سچائی اور صداقت، یہ وراثت ملی نانا جان سے۔ تو یقیناً آپ کی خطابت کے اندر نانا جان کی خطابت بھی، اور بابا جان حیدر مرزا وہ بھی تو فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے۔ تو حضرت علی مرزا نے جب خطبہ سنا نا، تو بعد میں جب ملے نا، خوشی سے فرمایا قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھ کر ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، سبحان اللہ، کہ انبیاء کی بات کی نا کہ ایک دوسرے سے یہ نسل در نسل یہ چیزیں، یہ عظمتیں، یہ فضیلتیں ان کو منتقل ہوئی، تو وہاں یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، یہ جو ہمارے خاندان کی عظمتیں، فضیلتیں ہیں نا، خوبیاں ہیں جن میں فصاحت و بلاغت اور خطابت، تو فرمایا یہ ہماری نسل در نسل ہمیں ملی۔ تو آپ نے انتہائی محبت اور خوشی کا، یقیناً آپ کی خطابت بڑی اعلیٰ تھی، اور آپ کا ایک ایک جملہ جو آپ کی فصاحت و بلاغت کے بہت سارے جملے محدثین نے اور ہمارے مورخین نے وہ درج کیے ہوئے ہیں، وہ سننے والے نانا جان کی بڑی باتیں آپ کو یاد تھی۔ اور میں ایک بڑی حدیث اہم ہے، دا ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمانینۃ وإن الکذب ریبۃ، کہ نانا جان نے فرمایا تھا کہ جو چیز شک والی ہو نا اس کو چھوڑ دینا چاہیے، جو یقین والی ہو اس کو پکڑ لینا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صداقت ہوتی ہے اس کے اندر اطمینان ہوتا ہے، جو جھوٹ ہوتا ہے اس کے اندر دل کے لیے انسان کو شک و شبہات ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یقیناً آپ سے اللہ پاک نے بڑا دین کا کام لیا، آپ نے بہت لمبی عمر نہیں پائی، لیکن اس عمر کے اندر یہ اللہ نے اتنی برکت ڈال دی تھی کہ آج تک ان سے امت جو ہے وہ روشنی حاصل کر رہی ہے۔ عطا حیات ہم وہ روشنی حاصل کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اگر ہم سیکھنے والوں میں سے ہوں
اور رہنمائی کے راستے پہ چلنے والے ہوں تو ان کی زندگی سے سیکھتے ہوئے اپنی دنیا بھی بہتر کر سکتے ہیں ناظرین، اور آخرت بھی جو ہے سنواری جا سکتی ہے۔